بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ایسی بہت ساری سچویشنز ہیں جن میں علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید میں بیان کردہ نصاب کے تحت ورثہ میں حصوں کی تقسیم ممکن ہی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر علماء کے مطابق قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں پر تقسیم ممکن نہیں ہے تو پھر علماء ان سچویشنز میں وراثت کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ کیا وہ ان حصوں کی تقسیم میں جو مشکلات پیش آتی ہیں انہیں حل کر پاتے ہیں، اور جو حل وہ بتاتے ہیں اس کے تحت ان کے مطابق حصے کیا ایسے ہی تقسیم ہو جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا ہے؟ ہم یہاں انہی تینوں سچویشنز کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان تینوں سچویشنز میں علماء کے نزدیک اگر حصے تقسیم نہیں ہو رہے تو اب کیا کیا جائے گا اور ورثہ میں ترکے کی تقسیم کیسے ہوگی۔ پہلی سچویشن یہ تھی کہ ماں باپ کو کل رقم کا 33.33% یعنی 1/3 اور بیٹیوں کو 66.66% یعنی 2/3 حصہ دینے کے بعد شوہر کو 25% یعنی 1/4 حصہ دینا تھا، جبکہ کل ترکہ جو کہ 12 روپے تھا، 4 روپے ماں باپ اور 8 روپے بیٹیوں کو دینے کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ تو اب شوہر کو حصہ کیسے دیا جائے گا؟ ہمارے فقہا کے مطابق اس سچویشن میں شوہر کو کل رقم کا 25% دینا چونکہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اب شوہر کو رقم ادا کرنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ شوہر سمیت بقیہ تمام ورثاء کے حصوں میں برابر تناسب کے ساتھ کمی کر دی جائے۔ میتھمیٹکس میں تمام حصوں میں کمی کرنے کا یہ قاعدہ کچھ یوں ہے: decreasing the fractional shares to a common denominator and increasing the denominator in order to make it equal to the sum of numerator۔ اس قاعدے کے تحت تمام حصوں میں برابر کمی کر دی جائے تو 12 روپے میں سے یقیناً پیسے بچائے جا سکتے ہیں، جس سے شوہر کا حصہ اب نکالا جائے گا۔ تو اب ماں کو جہاں 1/6 یعنی 16.66% یعنی 2 روپے ملنے تھے اس میں کمی کر دی گئی، تو اب اسے 2 کے بجائے 1.6 روپے ادا کیے جائیں گے۔ باپ کو بھی ماں ہی کی طرح اب 16.66% کے بجائے کمی کر کے 13.33% یعنی 1.6 روپے ادا کیے جائیں گے۔ بیٹیوں کو جنہیں پہلے 2/3 یعنی کل ترکے کا 66.66% ادا کرنا تھا، انہیں اب کمی کر کے 53.33% ادا کیا جائے گا، یعنی 8 کے بجائے 6.4 روپے۔ اور یوں ان تینوں کو حصہ دینے کے بعد پہلے ہمارے پاس پیسے نہیں بچ رہے تھے، لیکن اب 2.4 روپے بچ گئے ہیں جو 12 روپے کا 20% بنتے ہیں۔ تو اب یہ اس شوہر کو ادا کیا جائے گا جس کو ہم نے پہلے 25% رقم ادا کرنی تھی۔ امت مسلمہ کے فقہا اور مفسرین کے مطابق اس حل کو اول کہا جاتا ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں حصوں کی تقسیم ممکن نہ ہو تو یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا اور سب ورثاء کے حصوں میں برابر کمی کر دی جائے گی۔ فقہا کے مطابق یہ مسئلہ سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سامنے آیا تھا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے اول کا طریقہ اپنایا اور حصوں میں برابر کمی کر دی۔ اس وقت سے آج تک سوائے اہل تشیع کے پوری امت میں مسئلہ اول کے حل پر اتفاق ہے، اور یہی طریقہ پوری امت مسلمہ میں رائج ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حل کے نتیجے میں جس کی نسبت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کی جاتی ہے، کیا علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید نے جو حصے بیان کیے تھے یہاں تقسیم ہو سکے ہیں؟ علماء کے مطابق قرآن مجید نے 12 روپے کے ترکے میں جہاں ماں کو 2 روپے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اس حل کے نتیجے میں اب اسے 1.6 روپے ادا کیے گئے ہیں۔ باپ کو جہاں 2 روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسے بھی 1.6 روپے ادا کیے گئے ہیں، اور بیٹیوں کو جنہیں 8 روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا
انہیں علماء نے اول کے ذریعے 6.4 روپے ادا کیے ہیں، اور شوہر جسے علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق 3 روپے ملنے تھے، اب اسے صرف 2.4 روپے ادا کیے گئے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول کے اس طریقہ کار کے مطابق جو حل علماء نے تجویز کیا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے علماء کے نزدیک قرآن کے مطابق شوہر کا حصہ ادا کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اول کا طریقہ اپنانے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ اب چاروں ورثاء کے حصے علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید میں بیان کردہ تناسب سے بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ گویا اول کے حل سے علماء نے شوہر کو قرآن کی ہدایت کے تحت حصہ دلوانے کے لیے قرآن ہی کے بیان کردہ تمام حصوں کو یکسر تبدیل کر دیا۔ تو یہ پہلی سچویشن تھی جس میں علماء نے اس سچویشن میں حصے تقسیم کرنے کا حل بتایا جہاں پر قرآن مجید کے مطابق ورثاء میں حصے تقسیم ہی نہیں ہو پا رہے تھے، اور یوں پہلے جہاں ایک فریق محروم ہو رہا تھا، اب تمام فریقین علماء کے فہم کے مطابق قرآن کے متعین کردہ حصوں سے مکمل طور پہ محروم کر دیے گئے، اور نئے تناسب سے ان میں ترکہ تقسیم کیا گیا ہے، اور یوں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں پر تقسیم علم اور عقل کے کسی بھی بنیاد پر سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ حصے تبدیل کر دی جائیں اور دنیا کو یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن پر اس صورتحال میں عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سچویشن میں علماء کیا حل تجویز کرتے ہیں۔ دوسری سچویشن میں بھی علماء نے قرآن مجید سے جو حصے متعین کیے تھے ان کی تقسیم ممکن نہیں تھی۔ دوسری سچویشن تھی کیا؟ وہ صورت یہ تھی کہ دنیا سے ایک ایسی عورت رخصت ہو گئی ہیں کہ جن کے ایک شوہر زندہ ہیں، ان کی ماں ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت ماں کو 1/6 یعنی کل 12 روپے کے ترکے میں سے 2 روپے ملنے تھے، 2 حقیقی بہنوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 8 روپے ملنے تھے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ شوہر کو قرآن مجید کے مطابق آدھا یعنی 6 روپے ملنے چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12 روپے کے ترکے میں سے ماں کو 2 روپے، بہنوں کو 8 روپے دینے کے بعد پیچھے صرف 2 روپے بچتے ہیں، جبکہ شوہر کو ابھی ہم نے 6 روپے ادا کرنے ہیں۔ تو علماء اس سچویشن میں بھی اول کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے مطابق یہاں بھی تمام ورثاء کے حصے بالکل پچھلی سچویشن کی طرح برابر کم کر دیے جائیں گے۔ تو یوں اب جہاں ماں کو پہلے 16.66% دیا جا رہا تھا یعنی 2 روپے، اب ان کا حصہ کم کر کے انہیں 12.5% یعنی 1.5 روپے ادا کیے جائیں گے۔ بہنوں کو جنہیں علماء کے فہم کے تحت قرآن مجید کے مطابق کل ترکے کا 2/3 یعنی 12 میں سے 8 روپے ملنے تھے، اب انہیں 66.66% کے بجائے کم کر کے صرف 50% ادا کیے جائیں گے، یعنی کہ 8 کے بجائے صرف 6 روپے انہیں دیے جائیں گے۔ 12 میں سے ماں کو 1.5 اور بہنوں کو 6 روپے ادا کرنے کے بعد 4.5 روپے ہمارے پاس بچ گئے ہیں۔ اب یہ پیسے اس شوہر کو ادا کیے جائیں گے جس کو علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق 50% ملنا تھا، یعنی 12 روپے میں سے 6 روپے ملنے تھے، اب اس کا حصہ کم کر کے اسے 37.5% یعنی 6 روپے کے بجائے صرف 4.5 روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ گویا اس دوسری صورتحال میں اول کے ذریعے سب کے حصے کم کر کے شوہر کو حصہ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں علماء کے نزدیک قرآن مجید نے ورثاء کے جو حصے مقرر کیے تھے اس حل میں وہ تمام کے تمام تبدیل ہو گئے ہیں۔ ورثاء میں ماں کو علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت 16.66% ملنا تھا اور اب اسے 12.5% ملا ہے۔ بہنوں کو 66.66% کے بجائے صرف 50% ملا ہے، اور شوہر جسے علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت 50% ملنا تھا اسے صرف 37.5% ادا کیا گیا ہے۔
گویا قرآن مجید نے ان تینوں ورثاء کے جو حصے بیان کیے تھے اس حل کے تحت ان میں سے کسی ایک فریق کو بھی علماء کے مطابق قرآن مجید کے مقرر کردہ حصے ادا نہیں کیے گئے۔ اب تیسری سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ مرنے والی ایک خاتون ہے، ان کے شوہر زندہ ہیں، 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ اب علماء کے فہم کے مطابق یہاں قرآن مجید کی ہدایت کے تحت شوہر کو کل ترکے کا نصف، ماں شریک بہنوں کو 1/3 اور حقیقی بہنوں کو 2/3 ادا کیا جانا ہے۔ یعنی اگر ترکہ 12 روپے ہے تو شوہر کو نصف یعنی 6 روپے، مادری بہنوں کو 4 روپے اور حقیقی بہنوں کو 8 روپے ادا کرنے تھے، جو دینا عملاً ممکن ہی نہیں تھا۔ تو علماء کے نزدیک اس معاملے کا حل بھی سیدنا عمر کی جانب سے دیا گیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب حقیقی بھائیوں کو حصہ نہیں ملا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، اے امیر المومنین، مانیے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، ہم مرنے والی کے حقیقی بہن بھائی ہیں، جبکہ جو ماں شریک بہن بھائی تھے جن کا صرف باپ ہمارا باپ نہیں تھا تو آپ نے انہیں حصہ دے دیا ہے، لیکن ہم سب کی ماں تو ایک تھی، تو پھر ہمیں حصہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ علماء بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی وراثت میں شریک کر لیا۔ امت مسلمہ کے علماء اور فقہاء نے سیدنا عمر کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کے 3 حل تجویز کیے۔ پہلا حل یہ تھا کہ 6 روپے یعنی ترکے کا نصف شوہر کو ادا کرنے کے بعد 1/3 یعنی 4 روپے ماں شریک بہن بھائیوں کو ادا کر دیے جائیں اور حقیقی بہن بھائیوں کو بھی اسی حصے میں شریک کر دیا جائے۔ دوسرا حل یہ تھا کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اول کے طریقے پر ہی تمام ورثاء کے حصے برابر کم کر دیے جائیں، یوں حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ نکل آئے گا۔ ان کے مطابق تقسیم کچھ یوں ہوگی، شوہر جسے 6 روپے یعنی نصف ادا کرنا تھا اس کا حصہ کم کر کے 50% کی بجائے 33.33% کر دیا جائے، گویا اب اسے 4 روپے ادا کیے جائیں گے۔ ماں شریک بہنیں جنہیں کل ترکے کا 1/3 یعنی 4 روپے ادا کرنے تھے ان کا حصہ بھی 33.33% سے کم کر کے 22.22% کم کر دیا جائے، گویا انہیں اب 4 کے بجائے 2.66 روپے ادا کیے جائیں۔ یوں 12 روپے میں سے پیسے بچ جائیں گے جو حقیقی بہن بھائیوں کو دے دیے جائیں گے۔ وہ حقیقی بہن بھائی جنہیں کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% ملنا تھا اب کم کر کے 44.44% یعنی 8 روپے کے بجائے 5.33 روپے ادا کیے جائیں گے۔ بعض علماء نے اس پورے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ شوہر اور ماں شریک بہن بھائیوں کو حصہ دینے کے بعد چونکہ ہمیں 8 روپے حقیقی بہن بھائیوں کو ادا کرنے تھے اور بچے ہمارے پاس صرف 2 روپے ہیں، تو حقیقی بہن بھائیوں کو سرے سے کوئی حصہ ہی نہ دیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تینوں حل ترکہ ایسے ہی تقسیم کر رہے ہیں جیسا علماء کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نے شوہر، اخیافی بہنوں اور حقیقی بہنوں کے لیے بیان کیا ہے۔ پہلے حل میں حقیقی بہنوں کو ماں شریک بہنوں کے ساتھ شریک کر لیا گیا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ ماں شریک بہنوں کو کل ترکے کا 1/3 نہیں مل پایا بلکہ حقیقی بہنوں کو جن کو 2/3 حصہ ملنا تھا۔ اس حل کے نتیجے میں علماء کے مطابق قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں سے یکسر مختلف پروپورشنز کے تحت ان دونوں فریقین کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرے حل میں اول کا طریقہ اپنا کر تمام فریقین کے حصے برابر کم کر دیے گئے۔ یہاں وہی مشکل پیش آئی جو پہلے 2 فریقین کے ساتھ پیش آ رہی تھی، یعنی ان 2 کو برابر حصہ نہیں مل رہا تھا، اب ان کے ساتھ تیسرے فریق کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، یعنی علماء کے مطابق جس شوہر کو نصف یعنی ترکے کا آدھا ملنا تھا اب اسے ترکے کا آدھا نہیں ملے گا اور تمام ورثاء کے حصے برابر
کم کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کی تفہیم کے مطابق قرآن مجید نے ان تینوں فریقین کے جو حصے بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی قرآن مجید کے مطابق اس تناسب سے ترکہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم علماء کی جانب سے دیے گئے اس تیسرے حل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تیسرا حل کیا تھا؟ تیسرا حل یہ تھا کہ علماء کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نے شوہر کو نصف اور ماں شریک بہنوں کو 1/3 ادا کرنے کا حکم دیا، جبکہ حقیقی بہنوں کو 2/3 رقم ادا کرنی تھی۔ علماء نے اس تیسرے حل میں تجویز کیا کہ حقیقی بہنوں کو 2/3 رقم سرے سے ادا ہی نہ کی جائے۔ گویا یہاں علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق جسے حصہ ملنا تھا، اس حل کے نتیجے میں اب اسے کچھ بھی نہیں مل پائے گا۔ یعنی علماء کے نزدیک اگرچہ قرآن مجید نے حقیقی بہنوں کا متعین حصہ بیان کیا، لیکن اس حل میں وہ اسے ادا نہیں کر سکتے۔ گویا قرآن مجید پر اس حل کی روشنی میں عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب تک ہم نے علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید نے حصوں کی جو تقسیم کی ہے اسے جانا، اس تقسیم میں حائل مشکلات کا جائزہ لیا، ان مشکلات کے حل کے لیے علماء نے جو تجاویز دی انہیں سمجھا اور اس حل کا قرآن مجید سے موازنہ کیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ جو مشکل پیدا ہوئی تھی اسے حل کرتے کرتے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے۔ اور علماء کی تفہیم کے مطابق نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حصے تقسیم نہیں ہو پا رہے، بلکہ جو حل تجویز کیا گیا ہے اس سے مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ علماء نے جو حل تجویز کی ہیں ان سے مشکلات اور بڑھ رہی ہیں، اور ان کے مطابق قرآن مجید نے وراثت کی تقسیم کے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تقسیم ہی نہیں ہو پا رہے۔ تو کیا کہیں یہ امکان تو نہیں کہ علماء نے قرآن مجید سے جو حصے سمجھے ہیں انہی میں غلطی ہو گئی؟ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اس سارے مسئلے کی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے جس کے مطابق قرآن مجید نے تقسیم وراثت کا جو قانون بیان کیا ہے اس کے مطابق حصے تقسیم کرنے میں یہ مشکلات سرے سے پیش ہی نہیں آتی۔